السلام علیکم، آئی ایم کائنات ملک۔ آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ لے کر میں حاضر ہوں اس کا عنوان ہے علم کے فائدے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ انسان کا وہ وصف جو اسے دوسری مخلوقات سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے اور وہ علم ہے۔ علم انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے اور شرافت کا درس دیتا ہے۔ علم انسان سے تکبر اور غرور کو مٹاتا ہے اور انسان کو انسانیت اور ابدیت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ علم کی برکتیں ہیں کہ آج انسان غاروں اور جنگلوں پہاڑوں سے اتر کر مذہب، معاشرہ اور اخلاقی قدریں قائم کر چکا ہے۔ علم ہی وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑ دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے، جہالت کے در و دیوار کو ملیا میٹ کرتا ہے اور تہذیب سکھاتا ہے، اندھیروں کی وادیوں سے نکال کر روشنی کے شہروں میں داخل کرتا ہے۔ جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، نشیب اور فراز کے درمیان فرق ہے، رات اور دن کے درمیان تمیز ہے، جیسے پانی اور آگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جیسے برگ و بار اور وادی کار خاک کے درمیان فرق ہے، اسی طرح علم اور جہالت کے درمیان فرق ہے۔ علم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو علم مقرر کیا گیا اور جاہلوں کے لیے مال، اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی خاص جگہ اور وقت یا عمر کا تعلق نہیں۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں انسان علم حاصل کرنے سے مستعفی ہو کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے اب علم حاصل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسان کو موت تک علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہ علم ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر انسان قدم رکھ کر بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ جہاں انسان اپنا قدم روک دے گا وہاں اس کے درجات بلند ہونا بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی گئی ہے، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے، اس لیے علم کی مال پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور تاریخ پر نظریں دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا پالا تھامے رکھا، دنیا میں عروج ان کا مقدر اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا میں مسلم قوم حکومت کرتی رہی۔ سنت و حرفت اور دوسرے تمام علم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے مسئلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، اور مسلمان ناقابل شکست اور طاقتور قوم تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنا علم سے توڑا تو اہل مغرب ان پر حاوی ہوتے چلے گئے اور وہ ہماری علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور مغرب باہم عروج پر پہنچ گئے۔ جہاں علم و ہنر حاصل کرنا ضروری ہے وہیں معلم بھی ضروری ہے۔ اگر معلم موجود نہ ہو تو علم ہوتے ہوئے بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک معلم اپنے طالب علم کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کی سوچ اور افکار کو نئی اٹھان پیدا کرتا ہے، ان سے ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ دنیا میں وہی طالب علم کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ جب حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو علم فنون سکھاتے تو صحابہ اکرام کے بدن میں جنبش تک نہ ہوتی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا بھی حرکت ہوئی تو وہ اڑ جائیں گے۔ جدید علم کی تحصیل اور فوائد۔ جدید علم نے ہماری زندگی، روزمرہ زندگی اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جدید علوم نے نہ صرف ہمارے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے بلکہ ہماری طرز فکر کو بھی یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ پرانے وقتوں میں انسان جن چیزوں کی پرستش کرتا تھا آج سائنسی ترقی کی بدولت ان کو مستحر کر چکا ہے، اور جو مستحر نہیں ہوئی ان کو مستحر کرنے کی تگدوں میں مسلسل کر رہا ہے۔ چاند پر انسان کب کا قدم رکھ چکا ہے، اپنے نئے جہانوں کی تلاش میں ہے۔ آج 21ویں صدی میں سورج کی روشنی اور حرارت سے بے شمار کام لینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بس نئی اور حیرت انگیز سائنسی تحقیقات آئے دن سامنے آ رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جدید علم کی بدولت ہی ممکن ہیں۔ جدید علوم کے ذریعے انسانی زندگی انتہائی آسان ہو چکی ہے۔ تمام دنیا ایک گاؤں کی مانند بن چکی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے اور دنیا کا مائنڈ سیٹ بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ پل پل بدلتی دنیا میں وہی آدمی زمانے کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس میدان کا راز کے تمام ہتھیاروں سے لیے اور ہو کر میدان میں نکلے گا۔ جس طرح ایک سپاہی بغیر اسلحہ اور ساز و سامان کے میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں جدید علوم کی تحصیل کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اخلاق اور اقدار کی تعمیر بھی جہاں اسلامی علوم ضروری ہے وہاں دنیاوی ترقی سائنس کے میدان میں ہر برتری ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے بغیر ہی اسی گلوبل ولیج میں رہنا مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔